آج قتل اور ڈکیتی کی واردات اور پھر اس کی تفتیش سنا کر میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں نے ملزم پکڑ لیے تھے اور ان کو سزا دلائی تھی تو مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں یا جیسے یہ ایک فضول کام تھا جو میں کرتا رہا ہوں۔ ہماری نوجوان نسل کو تو بالکل ہی معلوم نہیں کہ جو میں سناتا ہوں اور جو میں کرتا رہا ہوں یہی پولیس کی اصل ڈیوٹی تھی، اور جو تھانے دار اپنی یہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا تھا اس کو ترقی نہیں ملتی تھی، اور اس طرح بھی ہوتا کہ نکمے تھانے دار کی تنزلی ہو جایا کرتی تھی۔ آج کے لوگ پرانی باتوں کو صرف اس واسطے حیران ہو کر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ آج کل قتل اور ڈکیتی تو روزمرہ کا معمول ہے، اور ایک ہی بار پورا خاندان کاٹ دیا جاتا ہے، اور دن دھیاڑے گھر میں ڈاکو آتے اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ نہ کوئی قاتل پکڑا جاتا ہے نہ کوئی ڈاکو۔ تھانے رپورٹ کرنے کے واسطے جاتے ہیں تو وہاں کوئی سنتا ہی نہیں، بلکہ الٹا پریشان اور بے عزت کر کے تھانے میں سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں جو تفتیش کی کہانیاں سنایا کرتا ہوں اور میرے استاد جناب احمد یار خان صاحب اور دوسرے انسپیکٹر صاحبان جو کہانیاں سناتے ہیں یہ پوری کی پوری سچی ہوتی ہیں، اور یہ سنانے سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو معلوم ہو کہ پولیس کا اصل فرض کیا ہوا کرتا تھا اور انگریزوں کی حکومت میں جرائم کیوں اتنے کم ہوتے تھے۔ آپ صاحبان اخباروں میں اس طرح کی خبریں پڑھتے ہوں گے کہ کسی کے گھر کے 1-2 فرد قتل ہو گئے اور ان کے وارثوں نے کسی پر شک کا اظہار کیا جس کو اخباروں میں شائع کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ پولیس کی طرف سے یہ بیان بھی شائع ہوتا ہے کہ مقتول بدمعاش آدمی تھے اور اس وجہ سے قتل ہو گئے ہیں، یا کسی کی لڑکی اغوا ہو جاتی ہے اور لڑکی کے وارث رپورٹ میں کہتے ہیں کہ اس کو فلاں شخص نے اغوا کیا ہے، تو پولیس بیان چھپواتی ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ایسی وارداتیں بھی ہوتی ہیں کہ دشمن آئے اور گھر کے کسی آدمی کا گلا گھونٹ کر قتل کیا اور اس کی لاش کے گلے میں پھندا ڈال کر پنکھے کے ساتھ یا درخت کے ساتھ لٹکا گئے، تو پولیس نے فوراً فیصلہ لکھ دیا کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے۔ مطلب یہ ہے پولیس اپنے فرائض سے دستبردار ہو گئی ہے۔ انگریزوں کے وقتوں کے لوگوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ قانون کی چکی کس طرح چلتی تھی اور اس چکی کو چلانے والے کتنی محنت اور مشقت سے اور پورے انصاف کے ساتھ دن رات اس کام میں لگے رہتے تھے۔ میں ایک واردات سناتا ہوں جس کو میں بڑی آسانی سے اور کسی خطرے کے بغیر خودکشی کی واردات لکھ سکتا تھا۔ میں آپ سب پر یہ رعب نہیں ڈالنا چاہتا کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا تھا اور مجھ کو اس کا انعام ملنا چاہیے۔ نہیں جناب، انعام دینے والا صرف اللہ ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہر تھانے دار ایسے ہی اپنے فرائض دیانتداری سے پورے کیا کرتا تھا۔ یہ امبالہ چھاؤنی کی واردات ہے۔ مجھ کو صرف 1 مہینے کے واسطے اس تھانے میں تعینات کیا گیا تھا۔ اس تھانے کے اصل SHO سب انسپیکٹر خان عبدالرحیم خان بوجائے آپریشن گردہ 1 مہینے کی چھٹی پر تھے۔ ہسپتال میں ان کا آپریشن ہو گیا تھا۔ اس تھانے میں جو جونیئر سب انسپیکٹر تھا وہ بھی کسی وجہ سے غیر موجود تھا اور پیچھے صرف ایک ASI رہ گیا تھا۔ مجھے حکم ملا کہ اپنا تھانہ اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کے حوالے کر کے امبالہ کینٹ چلا جاؤں۔ جنگ عظیم کی وجہ سے یہ تھانہ بڑا اہم تھا۔ دیگر افواج کے علاوہ وہاں توپ خانے کا سینٹر تھا اور ایئر فورس کے گراؤنڈ سٹاف کا بھی ٹریننگ سینٹر تھا، اور پھر یہ بہت بڑا فلائنگ ٹریننگ سینٹر بھی تھا۔ دشمن کی جاسوسی بڑھ گئی تھی اور شہری لوگوں میں وارداتیں زیادہ ہو گئی تھیں۔ ان حالات میں اتنا بڑا اور اتنا اہم تھانہ ایک ASI کے قابو میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اس تھانے میں میرا ابھی 3را ہی دن تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے اور میں بوجائے مصروفیت ابھی تھانے ہی میں تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون اٹھایا تو کینٹ ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر بول رہا تھا۔ مجھ کو آج یہ یاد ہے کہ وہ کرسچن تھا، لیکن ڈائری میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا، اس واسطے میں نام بھول گیا ہوں۔ انسپیکٹر صاحب، اسٹیشن ماسٹر نے کہا، تھوڑی دیر پہلے پیسنجر ٹرین آئی تھی، اس کے انجن ڈرائیور نے مجھ کو اطلاع دی ہے کہ آؤٹر سگنل کے قریب ایک آدمی گاڑی کے آگے آ گیا تھا اور شاید گاڑی کی ٹکر سے لائن پر گرا اور کٹ گیا ہے، یا لائن کے باہر گرا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنا ایک ملازم اس طرف دوڑا دیا کہ دیکھ آئے، اگر وہ آدمی زندہ یا مردہ ہے تو فوراً آ کر اطلاع دے۔ ابھی میرا آدمی واپس آیا ہے اور اس نے اطلاع دی ہے کہ ایک جوان آدمی جو کپڑوں سے اس شہر کا معلوم ہوتا ہے ریلوے لائن کے باہر مرا پڑا ہے اور کٹا ہوا نہیں۔
میں نے 2 ملازم وہاں بھیج دیے ہیں کہ لاش کے قریب کوئی نہ آئے اور ایسا نہ ہو کہ گیدڑ وغیرہ لاش کو خراب کرنا شروع کر دیں۔ میں نے انسانی فرض سمجھ کر آپ کو اطلاع دے دی ہے۔ آپ نے ڈرائیور کا پورا بیان لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، اسٹیشن ماسٹر نے جواب دیا۔ دلی کی طرف سے میل ٹرین اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی اور پیسنجر ٹرین کو فوراً کلیئرنس دینا تھی۔ مطلب یہ کہ ڈرائیور کو میں روک نہیں سکتا تھا اور میں خود مصروف ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے مختصر سی بات کی تھی اور چلا گیا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کریں کہ اس وقت انسانی ہمدردی موجود تھی، ورنہ اسٹیشن ماسٹر کو کیا پڑی تھی کہ وہ تھانے اطلاع دیتا یا ڈرائیور اسٹیشن ماسٹر کو بتاتا ہی نہ کہ وہ ایک آدمی کو مار آیا ہے۔ لوگ گاڑیوں کے نیچے اس وقت بھی آتے رہتے تھے اور آج بھی آتے رہتے ہیں۔ اب یہ میرا کام تھا کہ اس حادثے کو گول کر جاؤں اور اگلے روز کہیں اور سے اطلاع آئے تو کوئی کارروائی کروں، لیکن وہ کسی انسان کا بچہ تھا جو گاڑی کے آگے آ کر مارا گیا تھا۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا کہ ایک جوان آدمی کی لاش ویرانے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو گیدڑ وغیرہ کھا رہے ہیں۔ میں اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور جو جگہ اسٹیشن ماسٹر نے بتائی تھی اس طرف روانہ ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آؤٹر سگنل اسٹیشن سے کتنی دور ہوتا ہے۔ رات گھپ اندھیری تھی، اس واسطے ہم نے ٹارچیں ساتھ لے لی تھیں۔ پولیس کے پاس بڑی ٹارچیں ہوا کرتی تھیں جن میں 4 سیل ڈالے جاتے تھے۔ ہم لاش تک پہنچ گئے جو آؤٹر سگنل سے قریب نہیں بلکہ اس سے کچھ دور ریلوے اسٹیشن کی طرف ریلوے لائن سے تقریباً 4 گز دور پڑی ہوئی تھی۔ صحیح معنوں میں لاش خون سے نہائی ہوئی تھی۔ لاش پیٹ کے بل پڑی ہوئی تھی، سارا خون پیٹ سے نکلا تھا، لیکن نظر سے یہ معلوم کرنا ممکن نہیں تھا کہ زخم کہاں کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ لاش کو سیدھا کیا یعنی پیٹھ کے بل کیا اور ٹارچوں کی روشنی میں چہرہ دیکھا۔ وہ تو بالکل ہی جوان آدمی تھا اور پیٹ اور چہرے کی طرف کوئی زخم نہیں تھا۔ وہ شہر کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ یہ قتل کی واردات تو تھی نہیں، اس واسطے میں نے کھوجی کو بلوانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ میرا فرض یہ تھا کہ معلوم کروں کہ یہ کس گھر کا فرد تھا اور لاش اس کے وارثوں کو مل جائے۔ میں نے لاش کی جامع تلاشی لی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس واسطے اس بدقسمت شخص نے سویٹر اور اس کے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ساری جیبوں کی تلاشی لی۔ کوٹ کی باہر والی جیب سے ایک سفید کاغذ نکلا جو طے کیا ہوا تھا۔ وہ کاغذ کھول کر پڑھا تو تصدیق ہو گئی کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد میں بالکل صحیح الفاظ تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن یہ پورے یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اس نے لکھا تھا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ خودکشی کی وجہ یہ لکھی تھی کہ میری شادی 1 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو نیک اور اچھے چلن کی لڑکی سمجھتا تھا، لیکن وہ بے وفا نکلی اور پتہ لگا کہ اس کی دوستی ایک اور آدمی کے ساتھ ہے اور اس سے ملتی جلتی رہتی ہے۔ بہت سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ باز نہیں آتی اور لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ اس واسطے میں نے اپنی زندگی ختم کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ یہ لڑکی مجھ کو اچھی لگتی تھی اور میرے دل میں اس کی محبت تھی، لیکن اس لڑکی نے میرے جذبات کا خون کر دیا ہے۔ میری موت کا ذمہ دار کسی اور کو نہ ٹھہرایا جائے۔ میں اپنے گھر کا ایڈریس لکھ رہا ہوں۔ میری لاش میرے گھر پہنچا دی جائے تو میری روح آپ کو دعائیں دے گی۔ نیچے نام انوار لکھا تھا اور اس کے نیچے گھر کا پورا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا کہ یہ خودکشی کی واردات تھی۔ میرا فرض اب یہ رہ گیا تھا کہ لاش ہسپتال برائے پوسٹ مارٹم بھجوا دوں اور متوفی کے وارث لاش وصول کر کے دستخط کر دیں۔ یہاں پر میری ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو یہ ایڈریس سمجھایا۔ کانسٹیبل نے کہا کہ فکر والی کوئی بات نہیں، وہ اس محلے سے واقف ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ پہلے یقین کر لے کہ یہ گھر انوار کا ہی ہے، پھر اس کے باپ کو اپنے ساتھ لے آئے، لیکن یہ نہ بتانا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں اس احتیاط کو ضروری سمجھتا تھا۔ کانسٹیبل روانہ ہو گیا۔ جاتے جاتے میں نے اس کو روکا اور کہا کہ کوئی تانگا مل جائے تو اس پر آنا تاکہ وقت کی بچت ہو جائے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی رات، ریل اور رکے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
کوئی 1.5 گھنٹہ بعد متوفی انوار کا باپ اور بڑا بھائی آ گئے۔ آپ بڑی اچھی طرح سوچ سکتے ہوں گے کہ اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اور بھائی نے جب اپنے چھوٹے بھائی کی لاش دیکھی تو اس کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ وہاں تک تو وہ دونوں بڑی پریشانی میں پہنچے ہوں گے کہ کانسٹیبل انہیں لے کہاں جا رہا ہے۔ اچانک انہیں انوار کی لاش نظر آئی تو معلوم نہیں دونوں بے ہوش کیوں نہ ہو گئے۔ میں نے دونوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اب صبر اور تحمل کریں اور یہ رکا دیکھیں جو لاش کی جیب سے نکلا ہے۔ باپ نے وہ کاغذ میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں نے کاغذ پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ یہ شخص اور اس کا بڑا بیٹا معزز اور تعلیم یافتہ آدمی تھے۔ باپ نے اور پھر انوار کے بڑے بھائی نے رکا پڑھا۔ نہیں جناب، باپ نے رکا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تحریر میرے بیٹے کی نہیں۔ ہاں صاحب، انوار کے بڑے بھائی نے کہا، یہ میرے بھائی کی ہینڈ رائٹنگ ہے ہی نہیں۔ ذرا سا بھی ملتا جلتا ہوتا تو ہم کہتے کہ شاید اس نے جلدی میں اور جذباتی حالت میں لکھا ہے، اس لیے ذرا فرق آ گیا ہے، لیکن اس ہینڈ رائٹنگ اور میرے بھائی کے ہینڈ رائٹنگ میں بہت ہی زیادہ فرق ہے جو چھپایا جا سکتا ہی نہیں۔ ان کی اس بات سے میں تو چکرا گیا۔ میں اس کو خودکشی کی واردات قرار دے چکا تھا، لیکن اس باپ بیٹے نے یہ عجیب بات سنا دی کہ خط یا یہ رکا ان کے بیٹے کا ہے ہی نہیں۔ پہلے تو میں نے ان کی یہ بات نہ مانی اور پھر ان کے ساتھ سوال و جواب کیے۔ وہ سمجھے کہ میں ان کو ٹال رہا ہوں اور اپنا کام یہیں پر ختم سمجھتا ہوں کہ یہ خودکشی کیس ہے۔ یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ انوار کے باپ نے کہا کہ میں تفتیش نہیں کروں گا تو وہ پولیس کپتان کو ملے گا اور درخواست بھی دے گا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ اس کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ انوار متوفی کا بڑا بھائی بھی اسی طرح کی باتیں کرتا تھا۔ میں نے ان کو یقین دلایا کہ میں اپنے فرض سے بھاگ نہیں رہا۔ وہ مجھ کو یقین دلائیں کہ یہ تحریر انوار کی نہیں۔ دونوں نے پھر وہی باتیں دہرائیں جو پہلے کہہ چکے تھے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ وہ مجھ کو انوار کی تحریریں دکھائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انوار اپنا نام اس طرح لکھا ہی نہیں کرتا تھا۔ آپ یہ تحریر انوار کے قریبی دوستوں کو دکھائیں۔ بڑے بھائی نے کہا، انہیں یہ نہ بتائیں کہ اسے ہم انوار کی تحریر ہی سمجھ رہے ہیں۔ پھر آپ انوار کی اصل تحریر اور یہ تحریر کسی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کو دکھائیں، صحیح فیصلہ وہ ایکسپرٹ کر دے گا۔ ان دونوں کے ساتھ میرا جو بحث مباحثہ ہوا وہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ نہیں آپ کو بتایا۔ کہانی سنانے کے واسطے جو باتیں ضروری سمجھیں وہ آپ کو بتا دیں۔ بات یوں ہوئی کہ میں نے ان کی بات کو ٹھیک مان لیا، لیکن ابھی ان پر اس کا اظہار نہ کیا۔ میں نے سوچا کہ یہ متوفی انوار ریل گاڑی کے نیچے نہیں آیا ورنہ اس کا جسم کٹا ہوا ہوتا۔ خودکشی کرنے والے لائن پر لیٹ جاتے ہیں اور گاڑی اوپر سے گزر جاتی ہے، خودکشی کرنے والا فوراً مر جاتا ہے۔ میرے سامنے اس وقت تک ایسی 3 وارداتیں آ چکی تھیں اور تینوں خودکشی کی تھیں۔ ایک نے تو اپنی گردن ریلوے لائن پر رکھی تھی اور اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا تھا۔ دوسرے دونوں پیٹ کے بل لائن پر لیٹے تھے اور ان کے جسم 2 حصوں میں کٹ گئے تھے۔ میں نے اس مسئلے پر غور کیا تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص لائن پر لیٹا کیوں نہیں اور اس کو ٹکر کیوں لگی۔ اگر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ یہ خودکشی نہیں اور یہ قتل ہے تو بھی یہ بات میرے دماغ میں بیٹھی نہیں تھی۔ قتل کا یہ طریقہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ قتل اس طرح بھی ہوتے ہیں جو میں نے تفتیش کیے تھے کہ کسی کو گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش ریلوے لائن پر رکھ آئے، گاڑی آئی اور لاش کو کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ اس صورت میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلتا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص پہلے ہی مرا ہوا ہوتا اور مرنے کے بعد خون نہیں نکلا کرتا۔ پھر ایک واردات ایسی بھی میرے پاس آئی کہ زندہ آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رات کے وقت ریلوے لائن کے اوپر رکھائے۔ ریل گاڑی پوری رفتار سے آئی اور زندہ باندھے ہوئے آدمی کو کاٹتی ہوئی نکل گئی، لیکن انوار کو گاڑی کی ٹکر لگی تھی۔ یہ ٹکر پیٹھ پر لگی تھی۔ میں نے انوار کے باپ اور بھائی سے یہ معلوم کرنا تھا کہ ان کا بیٹا کیا واقعی ہی اپنی بیوی سے تنگ تھا اور اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرتی تھی۔ یہ تو لمبی تفتیش والا معاملہ تھا جو میں وہاں ٹھنڈی رات میں اور اس ویران جگہ حل نہیں کر سکتا تھا، اور ابھی تو لاش پوسٹ مارٹم کے واسطے ہسپتال بھجوانی تھی۔ اس کے واسطے چارپائی کی ضرورت تھی جو میں چاہتا تھا کہ جلدی آ جائے۔ ریلوے لائن کے تھوڑی ہی دور چند ایک گھر تھے۔ اگر میں انوار کے باپ اور بھائی کو کہتا کہ چارپائی لے آئیں تو انہوں نے 2 گھنٹے لگا دینے تھے۔
میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ کسی بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کوئی پرانی سی بان کی چارپائی لے آئیں۔ وہ دونوں چلے گئے۔ چارپائی آنے تک میں نے انوار کے باپ اور بھائی سے پوچھنا شروع کر دیا۔ میں اس چکر میں پڑ گیا تھا جو پہلے بیان کیا ہے کہ خودکشی کرنے والے لائن پر لیٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ قتل تھا تو یہ طریقہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ تیسری بات یہ ہو سکتی تھی کہ متوفی لائن کے قریب سے گزر رہا تھا اور گاڑی آئی تو یہ ایک طرف ہونے لگا، لیکن پتھر سے پاؤں پھسلا تو لائن سے دور ہٹنے کے بجائے لائن کے قریب گرنے لگا۔ اتنے میں انجن پہنچ گیا اور اس کو ٹکر مار کر دور گرا دیا، لیکن اس کی جیب سے جو رکا نکلا تھا وہ میری ان سوچوں کی تردید کرتا تھا۔ میں نے انوار کے باپ اور بھائی سے پوچھا کہ رکے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا انوار کی بیوی واقعی کسی اور کے ساتھ ملتی ملاتی تھی اور انوار کی بات نہیں مانتی تھی؟ میرے اس سوال کا جواب باپ نے دیا اور بڑا بھائی بھی درمیان میں کہیں کہیں بولتا رہا، اور باپ کے جواب میں اضافے بھی اسی نے کیے، اور میں نے یہ دیکھ لیا کہ دونوں کی رائے تقریباً ایک جیسی تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ وہ دونوں انوار کی بیوی کو بد چلن نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انوار ذرا حساس طبیعت کا آدمی تھا اور گہرائی میں جائے بغیر غصے میں آ جاتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میاں بیوی میں شادی کے چوتھے پانچویں مہینے ہی چپکلش شروع ہو گئی تھی۔ انوار کی بیوی بڑے اچھے اور شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ انوار کا باپ، بھائی کی بیوی اور انوار کی ماں اس لڑکی سے مطمئن تھے، اور وہ گھر میں کوئی بدتمیزی یا کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرتی تھی۔ میاں بیوی کی ناچاکی اتنی بڑھ گئی کہ کبھی کبھی انوار بیوی کو غصے میں آ کر اس کے گھر بھیج دیا کرتا تھا، اور کبھی وہ 8-10 دن اپنے ماں باپ کے پاس رہتی اور کبھی 16-17 دن وہیں گزارتی، اور والدین انوار کو سمجھا بجھا کر بھیجتے اور وہ اس کو جا کر لے آتا تھا۔ انوار کی بیوی انوار کے والدین کے آگے کئی بار رو پڑی اور کہتی تھی کہ انوار بلا وجہ اور بلا ثبوت اس پر تہمتیں لگاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے انوار کی بیوی کو بدنام کر دیا ہے۔ انوار کے بڑے بھائی نے کہا، یہ بات ضرور ہے کہ انوار کی بیوی پردہ نہیں کرتی، باہر نکلتی ہے تو چادر لے کر نکلتی ہے جس میں اس کا آدھا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ امبالہ کی بابت میں ایک چیز بتاتا ہوں۔ امبالہ شہر اور سارے ضلع کے دیہاتی علاقے میں بھی مسلمان عورتیں بڑا ہی سخت پردہ کیا کرتی تھیں۔ ہندوستان میں کہیں چلے جائیں، دیہات کی عورتیں پردہ نہیں کرتیں اور مردوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہیں، لیکن امبالہ کے دیہات میں کوئی عورت برقعے کے بغیر باہر نہیں نکلا کرتی تھی۔ شہر کے بعض تعلیم یافتہ گھرانوں میں کچھ ایسے تھے جن کی عورتیں برقعے کے بجائے چادر اوڑھ کر نکلتی تھیں۔ متوفی انوار کا گھرانہ پردہ دار تھا، لیکن اس کے سسرال میں برقعے کے بجائے چادر لی جاتی تھی۔ مجھ کو یہ شک ہوا کہ انوار کی بیوی شاید گھومنے پھرنے والی لڑکی تھی، اور ایسی لڑکیاں اکثر گھر والوں کو بتا کر نکلتی ہیں کہ سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، مگر کہیں اور پہنچ جاتی ہیں۔ اس خیال کو سامنے رکھ کر میں نے باپ اور بڑے بھائی سے پوچھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ہاں جاتی ہوگی۔ مجھے جواب ملا کہ یہ لڑکی بہت کم کسی کے گھر جاتی ہے۔ لڑکی کے والدین اسی شہر کے رہنے والے تھے اور انوار کے گھر سے تھوڑی ہی دور ایک محلے میں ان کا گھر تھا۔ یہ تو میں وقت گزارنے کے واسطے موٹی موٹی باتیں پوچھ رہا تھا، اصل تفتیش تو تھانے میں کرنی تھی اور گہرائی میں جانا تھا۔ تھانے کے مخبر بھی تھے جن سے خفیہ رپورٹیں بھی لینی تھیں۔ لڑکی ہو یا لڑکا، ان کے گھر والے ان کے چال چلن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت کی باتیں دوسروں سے معلوم ہوتی ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا کہ ان کی یا انوار کی کسی سے دشمنی ہوگی۔ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ وہ کسی کے ساتھ دشمنی پیدا کرنے یا رکھنے والے لوگ نہیں۔ یہ تو میں ان لوگوں کی چال ڈھال سے اندازہ لگا چکا تھا کہ عزت اور وقار والے لوگ ہیں۔ اتنے میں چارپائی آ گئی۔ چارپائی کے ساتھ 5-6 آدمی بھی آ گئے۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی آدمی گاڑی کے نیچے آ کر مارا گیا ہے اور اس کی لاش ہسپتال جا رہی ہے۔ یہ سن کر کچھ تماشائی بھی آ گئے۔ میں نے انہی لوگوں سے لاش اٹھوا کر چارپائی پر ڈالی اور ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ ہسپتال لے جائے اور ڈاکٹر کو جا کر بتائے کہ صبح تک پوسٹ مارٹم رپورٹ مل جانی چاہیے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس واسطے کہ ان وقتوں میں ڈاکٹر سارے کام چھوڑ چھاڑ کر پوسٹ مارٹم کیا کرتے اور سوچ سمجھ کر رپورٹ لکھا کرتے تھے۔ انوار کے باپ اور بھائی کو بھی لاش کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا گیا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد وہ لاش وصول کر کے گھر لے جائیں، اور پھر ان کو بتایا کہ میں صبح ان کے گھر آؤں گا۔
میں ان سب کو تھانے بلا سکتا تھا، لیکن یہ سوچا کہ بیچاروں کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، اس واسطے ان کو تھانے بلانا مناسب نہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں نے گھر کے ہر فرد سے بے شمار باتیں پوچھنی تھی، ٹھیک نہیں لگا کہ پورے خاندان کو تھانے بلا لیتا۔ اس طرح ان کو بھیج کر میں ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ اسٹیشن ماسٹر سے ملنا ضروری تھا۔ جب ریلوے اسٹیشن پہنچا تو گھڑی دیکھی، رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت اسٹیشن ماسٹر اپنے دفتر میں تھوڑے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کا دفتر بند ہو چکا تھا اور یہی مجھ کو توقع تھی۔ وہاں سے ایک کلی کو پکڑا جو اسٹیشن ماسٹر کا گھر جانتا تھا۔ اس کا گھر دور نہیں تھا، ریلوے اسٹیشن سے تھوڑی ہی دور ریلوے کے دیے ہوئے بنگلے میں رہتا تھا۔ اس وقت کسی کو جگانا مناسب نہیں ہوتا، لیکن میں بھی تو اپنی ڈیوٹی پر جاگ رہا تھا اور ایک جوان آدمی مر گیا یا کسی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کے بنگلے پر جا کر دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا اور کچھ دیر بعد اسٹیشن ماسٹر خود ہی آنکھیں ملتا اور جمائیاں لیتا باہر آیا۔ مجھے افسوس ہے اسٹیشن ماسٹر صاحب، میں نے کہا، لیکن معاملہ بڑا سنگین ہے جس کو میں صبح تک ٹال نہیں سکتا۔ میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ آپ کو بے آرام کیا ہے۔ اس نے میری بات پوری نہ ہونے دی اور مجھے اندر لے گیا، ایک کمرے میں بٹھایا اور پوچھا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں نے اس سے پھر وہی سوال کیا جو ٹیلی فون پر بھی کر چکا تھا کہ ڈرائیور نے اور کیا بتایا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے وہی بات بتائی جو وہ ٹیلی فون پر بتا چکا تھا۔ میں نے آپ کو فون پر بھی کہا تھا، اسٹیشن ماسٹر نے کہا۔ ڈرائیور نے اس طرح بات کی تھی جیسے یہ کوئی خاص یا سنگین معاملہ نہیں تھا۔ اس نے صرف اطلاع دی تھی کہ ایک آدمی اس کے انجن کی ٹکر سے گر پڑا تھا اور شاید وہ زندہ نہ ہو۔ پھر ایک مہربانی کریں، میں نے کہا، مجھ کو تفتیش کے واسطے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ کیا آپ اسے کل تک تھانے میرے پاس بھجوا سکتے ہیں؟ اسٹیشن ماسٹر نے تقریباً 50 میل دور کے ایک اسٹیشن کا نام لیا اور کہا کہ وہ وہاں رہتا ہے اور اس کو بلایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے بلوا دیں اور وہ سرکاری طور پر میرے پاس آئے۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ وہ بذریعہ ٹیلی فون اطلاع کر دے گا اور کل پچھلے پہر تک آ جائے گا۔ یہ مسئلہ حل کر کے میں واپس تھانے آ گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اگلی صبح ابھی تاریخ تھی جب مجھ کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملی۔ ریڑھ کی ہڈی انجن کی ٹکر سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور پیچھے کی طرف سے پسلیاں بھی بری طرح ٹوٹی تھیں۔ موت کا وقت بھی لکھا تھا، وہ تو مجھ کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ریل گاڑی اس مقام سے گزری تھی۔ اس رپورٹ سے مجھ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر انوار کے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ وہ مسلمانوں کا محلہ تھا۔ انوار کے گھر والی گلی مردوں سے بھری ہوئی تھی، رونا چیخنا باہر دور تک سنائی دے رہا تھا۔ یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ جذبات سے اس قدر عاری اور خالی ہو گئے ہیں کہ محلے میں ایک گھر میں میت پڑی ہوئی ہوتی ہے اور عورتیں بین کر رہی ہوتی ہیں اور ساتھ والے گھروں میں ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر پوری اونچی آواز میں گانے سنا رہے ہوتے ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت لوگوں میں باہم ہمدردی اور پیار تھا۔ آج وہ وقت مجھ کو یاد آتا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بہت بڑی دولت سے محروم ہو گئے ہیں۔ انوار کے گھر کی اتنی لمبی گلی ماتم کدا بنی ہوئی تھی۔ مجھ کو جو بھی آدمی نظر آیا اس کے چہرے پر غم اور اداسی دیکھی۔ محلے داروں کو معلوم تھا کہ میں تفتیش کے واسطے آیا ہوں اور مجھ کو ماتم والے گھر بٹھانا مناسب نہیں۔ ایک معزز آدمی مجھ کو گلی کے ایک سرے پر اپنے مکان میں لے گیا اور بیٹھک کھول کر مجھ کو بٹھایا۔ اس علاقے کے نیم سرکاری افراد مثلاً ذیلدار وغیرہ میری حاضری میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ سب باہر میرے بلانے کے لیے انتظار میں رہیں اور انوار کے باپ کو میرے پاس بھیج دیں۔ انوار کا باپ پہلے ہی باہر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ فوراً اندر آیا۔ میں نے اس کو دیکھا تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ شخص ایک رات میں ضعیف العمر ہو گیا ہو۔ بیچارے کے کندھے آگے کو جھکائے تھے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ یہ خودکشی کی واردات نہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ محسوس کیا ہے تو یہاں آ گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا کہ یہ خودکشی ہے یا قتل یا اتفاقی حادثہ۔ میں آپ کو صرف یہ یقین دلاتا ہوں کہ تفتیش میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ رات 2 بجے کے بعد میں گھر پہنچا تھا اور ابھی سورج نکلنے میں دیر تھی تو تھانے پہنچ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اب یہ ثبوت آپ کو پیش کرنا ہے کہ آپ کے بیٹے کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ دیکھ لیں۔ انوار کے باپ نے 3 یا شاید 4 کاغذ میرے آگے رکھ کر کہا،
یہ ہے میرے بیٹے کا صحیح ہینڈ رائٹنگ۔ آپ ہر اس فرد کو دکھا کر پوچھیں جو میرے بیٹے کے ساتھ بے تکلف تعلقات رکھتا تھا۔ انوار کی آخری تحریر جو اس کی جیب سے برآمد ہوئی تھی میری جیب میں تھی۔ میں نے وہ رکا نکالا اور کھول کر سامنے رکھ لیا اور وہ کاغذات دیکھے جو اس کے باپ نے مجھے دیے تھے۔ یہ کچھ مہینے پہلے کی تحریریں تھیں۔ انوار ایک بار اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ دنوں کے واسطے شملہ گیا تھا اور وہاں سے اس نے گھر خط لکھا تھا۔ پھر وہ سرکاری ڈیوٹی پر اپنے ایک افسر کے ساتھ دلی گیا تھا اور وہاں سے اس نے گھر خط لکھا تھا۔ ان دنوں آٹا راشن کارڈ پر ملا کرتے تھے اور راشن کارڈ پر گھر کے تمام افراد کے نام لکھے جاتے تھے۔ انوار کی شادی ہو گئی تو ایک فرد کا اضافہ ہو گیا۔ انوار نے ایک درخواست دی تھی کہ اس کے گھر کے راشن کارڈ میں ایک فرد کا اضافہ کیا جائے۔ معلوم نہیں یہ اضافہ ہوا تھا یا نہیں، البتہ یہ درخواست اس کے کاغذوں میں پڑی ہوئی ملی تو اس کا باپ وہ بھی اٹھا کر ان خطوں کے ساتھ لے آیا۔ پھر باپ نے 2-3 کتابیں میرے آگے رکھیں۔ یہ ناول تھے، ان پر انوار کے اپنے ہاتھ سے اپنا نام لکھا تھا۔ ایک ناول کے آخر میں اس نے 3 فقرے ناول کی کہانی کی تعریف میں لکھے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ ساری تحریریں یعنی انوار کے سارے خط اور ناولوں پر لکھے ہوئے نام وغیرہ سے صاف پتہ لگتا تھا کہ ایک ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے اس رکے کی تحریر دیکھی جو انوار کی لاش کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ اس کا باپ اور بھائی ٹھیک کہتے تھے کہ ان تحریروں میں بہت ہی زیادہ فرق تھا اور کوئی ان پڑھ آدمی بھی دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ رکا اس ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں جس ہاتھ نے یہ خط لکھے ہیں اور جس ہاتھ نے ناولوں پر نام لکھا ہے۔ یہ تو ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ نے فیصلہ لکھ کر دینا تھا۔ عدالت میں صرف ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ کی رپورٹ تسلیم کی جاتی ہے۔ گزشتہ رات موقع واردات پر انوار کے باپ اور بھائی نے انوار کی بیوی کے چال چلن پر انوار کے شبے کو رد کر دیا تھا، بلکہ کچھ اس کی تعریف بھی کی تھی۔ اب میں تفصیلی تفتیش کے واسطے وہاں گیا تو بہتر یہ سمجھا کہ سب سے پہلے انوار کی بیوی سے بات کی جائے۔ مجھ کو اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ چہرے سے اور بولنے کے انداز سے اور اپنی چھٹی حس سے یہ معلوم کر لیتا تھا کہ یہ آدمی یا عورت اندر سے کیا ہے اور باہر اور باتوں میں جو کچھ ہے وہ سب جعلی عکس ہے۔ میں نے انوار کے باپ کو کہا کہ انوار کی بیوی کو میرے پاس بھیج دے اور اس کو پوری تسلی اور دلاسا دے کر بھیجے کہ اس کے خلاف کوئی بات نہیں آئے گی اور وہ ذرا سا بھی نہ ڈرے اور مجھ کو اپنا بھائی سمجھ کر میرے پاس بیٹھے۔ 10-12 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ انوار کا باپ اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے آیا اور میں نے باپ کو کہا کہ وہ اب باہر چلا جائے۔ انوار کی بیوی خوبصورت لڑکی تھی اور غم کی بڑی دردناک تصویر بنی ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی بیوہ ہو جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن یہاں صدمے میں مزید اضافہ یہ ہو گیا تھا کہ خاوند نے اس پر بد چلنی اور بے وفائی کی تہمت لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ اب میرا کام تھا کہ کم از کم اس دوسرے صدمے سے میں اس لڑکی کو بچا لوں، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ ثابت کر دوں کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے۔ میں نے حسب عادت اس کی گھبراہٹ رفع کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، اور اس کے بعد اس سے پوچھا کہ گزشتہ رات اس کو انوار کے باپ اور بھائی نے کیا بتایا تھا کہ وہ کس طرح فوت ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ انہوں نے گھر میں سب کو بتایا تھا کہ انوار کی جیب سے ایک رکا نکلا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کی ہے، لیکن باپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ تحریر انوار کی ہے ہی نہیں۔ کیا آپ مجھ کو وہ رکا دکھا سکتے ہیں؟ انوار کی بیوی نے پوچھا۔ میری ڈائری میں اس لڑکی کا نام نزت لکھا ہوا ہے۔ میں نے وہ رکا اس کے آگے رکھ دیا۔ اس نے پڑھا اور رکا مجھے واپس دے دیا۔ نہیں صاحب، نزت نے بڑی زور سے سر ہلا کر کہا، یہ تحریر میرے خاوند کی ہے ہی نہیں، اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس کو میرے خلاف کوئی شکایت نہیں رہی تھی اور میں نے اس کے سارے شک رفع کر دیے تھے۔ گھر میں اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں، صرف اللہ جانتا ہے کہ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمارے درمیان ایسی کوئی شک شبے والی بات نہیں رہی تھی۔ خودکشی کی یہ جو وجہ لکھی گئی ہے یہ بالکل جھوٹ اور بے بنیاد ہے، اور یہ انوار نے لکھی ہی نہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کے ہینڈ رائٹنگ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں؟ نزت کی اس بات سے یہ بات نکل آئی کہ اب انوار کے دل میں نزت کے خلاف کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ شبہ موجود تھا اور اس واسطے ان کے درمیان ناچاکی بھی تھی۔ میں تم کو چھوٹی بہن سمجھ کر بات کر رہا ہوں نزت، میں نے کہا۔ صرف میں ہوں جو اس شک کو رفع کر کے ساری دنیا کو بتا سکتا ہوں۔
تم نے میری یہ مدد کرنی ہے کہ میں جو پوچھوں سچ بتانا، اور تم جو بیان دو وہ پورے کا پورا سچ ہو۔ اللہ کے سوا یہاں کوئی نہیں سن رہا، نہ میں کسی کو کچھ بتاؤں گا۔ یہ بتاؤ کہ تم کبھی روٹھ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی تھیں، اور کبھی انوار غصے میں آ کر تم کو گھر بھیج دیتا تھا۔ میں تو اب بھی 2-3 دنوں سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ نزہت نے کہا، رات کو ایک آدمی ہمارے گھر آیا اور اس حادثے کی اطلاع دی۔ میں اور میرے ابو، امی اور بھائی دوڑتے ہوئے یہاں پہنچے، لیکن میں روٹھ کر یا انوار سے جھگڑے پر گھر نہیں گئی تھی، بلکہ انوار نے اپنی خوشی سے مجھے بھیجا تھا۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ کبھی میں انور سے لڑائی جھگڑے کے بعد روٹھ کر چلی گئی، اور کبھی اس نے غصے میں آ کر مجھے بھیج دیا۔